بڑھتے ہیں اور کچھ قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پارے کا ترجمہ اور تفسیر لے کے آئے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈم کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے قرآن مجید کے حوالے سے اپنی گزارشات کو ناظرین کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 13ویں پارے کے بعد مضامین کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے 12ویں پارے کے آخر میں اس بات کو رکھا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلائی تو بادشاہ نے ان کے پاس اپنے ایلچی کو بھیجا اور ان کو اس بات کے بارے میں پیغام دیا گیا کہ آپ کو بادشاہ وقت جو ہے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اس لیے ریفیوز کر دیا کہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ہر بندے کے لیے سب سے اہم بات جو اس کے کریکٹر کی جو ہے شہادت ہوتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے کردار کے بارے میں اپ رائٹ رہنا چاہیے اور ہر چیز پہ کمپرومائز کر دینا چاہیے، لیکن کوئی بندہ اس کی کردار کشی کرے تو اسے کسی بھی طور پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دعوت دین کا بہت زیادہ تعلق انسان کے کردار اور اس کی شخصیت کا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جب پوچھا گیا، جب ان کو بلایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان عورتوں سے پوچھا جائے جنہوں نے میرے بارے میں بات کی تھی۔ اس موقع پہ عزیز مصر کی بیوی اور باقی عورتوں نے بات بتلائی کہ یقیناً سیدنا یوسف علیہ السلام کے کردار میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں تھی اور جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری عزیز مصر کی بیوی کو عائد ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب بادشاہ وقت نے ان کو بلایا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ آپ بتلائیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے خزانوں کا نگران بنا دیا جائے اس لیے کہ میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم بھی دے رکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس پیریڈ کے دوران جب ملک کے اندر گروتھ ہو رہی تھی اور ایگریکلچر اپنے پورے عروج کے اوپر تھا، آپ وزیر خزانہ سے عزیز مصر کے منصب پر پہنچ چکے، جس کو اگر آپ آج کے دور کا کمپیئر کریں تو بادشاہ کے بعد وہ دوسری اہم سیٹ تھی اس وقت مصر کے اندر، گویا کہ مملکت کے وزیر اعظم کی پوسٹ کے اوپر آ گئے۔ اب جب ایک عالمی قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو جہاں پر دیگر لوگ جو تھے انہوں نے مصر کا رجوع کیا، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ بھی مصر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی فیملی بیک گراؤنڈ سے ان کو جو ہے گفتگو کے دوران اس کا ڈسکس کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان چکے تھے لیکن وہ اس بات سے غافل تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا منصب عطا کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بات کہی کہ اگلی مرتبہ جب آپ آئیں تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آئیں اور ساتھ ہی اپنے ہر کاروں کو اس بات کے بارے میں ہدایت جاری کر دی کہ ان کی پونجی کو بھی ان کے سامان میں ڈال دیا جائے۔ اب بھائی جب واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کا پلٹے تو ان کو یہ بات کہی کہ بادشاہ عزیز مصر نے ہمارے ساتھ بڑا بہترین سلوک کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی ہے کہ اپنے بھیا کو لے کے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو پوری طرح جو ہے ریفیوز کر دیا اور یہ بات کہی کیا میں تمہارے پر اسی طرح اعتبار کروں جس طرح میں نے یوسف کے مسئلے میں تمہارے پر اعتبار کیا تھا۔ جب سامان کو کھولا گیا تو اس کے اندر پونجی بھی برآمد ہو گئی۔ اب بھائیوں نے کہا دیکھیے بابا وہ جو عزیز مصر تھا اس نے ہمارا کس قدر حسن سلوک کیا کہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس پلٹا دی گئی ہے۔ ایسے عالم میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں اس بات کو رکھا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو روانہ کیجئے تاکہ ہم بآسانی غلے کے حصول میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ کام میں تب تک نہیں کر سکتا جب تک تم مجھ سے پختہ وعدہ نہیں کرتے، قسم نہیں اٹھاتے کہ تم اس کے بارے میں جو ہے پوری کی پوری اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ گے۔ بھائیوں نے قسم اٹھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ جب تم مصر میں داخل ہو رہے ہو تو تم نے ایک دروازے داخل نہیں ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازے داخل ہونا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جناب بنیامین کو علیحدہ کر دیا اور یہ بات بتلائی انی انا اخوک کہ میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ کو ان کی حرکات سے یا ان کے افعال سے کسی بھی طور متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس وقت ان کے قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو بادشاہ کے پیالے کو حضرت بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا اور اس کا ساتھ ہی منادی کروا دی گئی ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، اللہ کی قسم آپ کو پتہ ہے کہ ہم زمین کے اوپر فساد کرنے نہیں آئے، نہ ہی ہم نے چوری کی ہے۔ تو اس موقع پہ یہ بات کہی گئی اگر آپ کے سامان میں سے یہ چیز برآمد ہو جاتی ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ کہ جس کے سامان میں سے چیز برآمد ہوگی وہ خود ہی اس چیز کا ذمہ دار ہوگا۔ بھائیوں کے سامان کو پہلے اس میں تلاشی لی گئی اور بعد میں پیالے کو بنیامین کے سامان میں سے برآمد کر دیا گیا۔ اب اس موقع کے اوپر جب ان کے سامان میں پیالہ نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے،
لیکن یہ ایک تدبیر تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کے ذہن میں آئی، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے میں جو تھا اللہ کے کی ایک طرف سے رہنمائی حاصل ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے۔ اس موقع کے اوپر بھائیوں نے بڑے عجیب الفاظ کہے، قائن یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، کہ آج اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے ان کا بھائی بھی چوریاں کیا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات دیکھ کے حیران ہوئے کہ اتنا سال گزر جانے کے باوجود ابھی بھی ان کے دلوں میں میرے بارے میں حسد موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پہ بڑے بھائی نے یہ بات کہی کہ میں تو زمین کو نہیں چھوڑوں گا، میرے بابا جو ہیں ان کو جو ہے انہوں نے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کے اندر ہمارے اوپر بھروسہ کیا جسے ہم نبھا نہیں سکے، اور اب جو ہے یہ بات کسی بھی طور پہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے بابا کے پاس جانا، ان کو یہ بات بتلانا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، اور ہم علم غیب کو تو نہیں جانتے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جو معاملہ ہوا اس کی گواہی قافلے والے بھی دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت پہنچے اور ان کو یہ بات بتلائی گئی تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دل کو بڑی چوٹ لگی۔ آپ نے الفاظ کہے، یا آصف علی یوسف، ہائے یوسف۔ آپ نے حضرت یوسف کو جب یاد کیا تو آپ کی بینائی جو تھی اس سے متاثر ہوئی، اس دھچکے سے، صدمے سے، اور آپ کی بینائی جو تھی اس موقع پہ زائل ہو گئی۔ اس موقع پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ بات کہی کہ بابا آپ ہر وقت یوسف علیہ السلام ہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس موقع پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ الفاظ کہی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کو اور اپنے دکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی اپنے بچوں کو اس بات کی نصیحت بھی کی کہ چلے جاؤ، اب جب تم جاؤ گے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں پر امید ہو کے جانا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ کبھی بھی کوئی بندہ مومن و مسلمان جو ہے وہ نا امید نہیں ہو سکتا۔ اب بھائی جب آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو ان کو یہ بات کہتے ہیں ہمیں بڑا زر پہنچا، ہمیں بڑا دکھ پہنچا، تو آپ ہمارے اوپر صدقہ کیجئے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ بات سن کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو چوٹ لگی۔ آپ نے الفاظ فرمائے، حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں یاد ہے جو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا؟ اب بھائی اس بات بڑے حیران ہوئے کہ عزیز مصر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے جانتے ہیں، تو کہنے لگا انک لانت یوسف، کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ حضرت یوسف نے جواب میں کہا، نہ یوسف وہذا ہی، یقیناً میں ہی یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اور جو بھی تقوی اور صبر کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع کے اوپر بھائی بڑے شرمندہ ہوئے اور یہ بات کہنے لگے، یقیناً اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فوقیت دی ہے اور ہم ہی خطا کرنے والے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام الفاظ کہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی معاوضہ نہیں کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے، بے شک وہ سب سے رحم فرمانے والا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو قمیض دی اور یہ بات کہی کہ آپ بابا یعقوب کے چہرے کو جب ڈالیں گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ بھائی وہاں سے قمیض لے کے نکلتے ہیں، اور اعجاز جو ہوتا ہے ظاہر تو انبیاء سے ہوتا ہے، لیکن یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب قافلہ وہاں چلتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام الفاظ کہتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر میں موجود بھائیوں نے اس موقع پہ بے ادبی کے الفاظ کہے، لیکن جب قافلے والے پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک کے اوپر جو قمیض کو ڈالا گیا آپ کی بنائی واپس آ جاتی ہے، تو وہ بھائی بڑے شرمندہ ہوئے اور اپنے بابا یعقوب کے سامنے معذرت خانہ رویے کا اظہار کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بڑی محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی اس خطا کو نظر انداز کر دیا۔ اب سارے گھر سے نکلے، جب مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا استقبال کیا، اور اس کے بعد اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر بٹھایا۔ اس شریعت میں سجدہ تقدیمی جائز تھا، جبکہ شریعت محمدی علیہ السلام کے اندر عبادت کے سجدے کے ساتھ ساتھ سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جب انہوں نے سجدہ اس موقع کے اوپر جب جو سارے بھائیوں نے بھی اور والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا یعقوب کے سامنے اس بات کو رکھا کہ میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ 11 ستارے، چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور دیکھیے آج یہ بات پوری ہو چکی ہے۔ اب ان ساری اسٹیجز سے گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی، اور وہ دعا کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے مجھے حکومت بھی دی ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا ہے، آپ میرے ولی ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر زمین و آسمانوں کو بنانے والے آپ ہیں، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موت دینا تو اسلام پہ دینا، اور میرا حشر کرنا تو صلحاء کے ساتھ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، انسان زندگی میں اونچ اور نیچ سے گزرنے کے بعد جب مرے تو اس کو موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی ہو جائے۔
زندگی کس طرح کی بھی گزر جائے، اگر انسان کا خاتمہ بالخیر ہو تو وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات جو ہے ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ یقیناً اللہ اپنے امور کے اوپر غالب ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو جاننے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، اور سورہ رعد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں، جن میں سے ایک بات یہ ہے لکل قوم ہاد، کہ اللہ نے ہر قوم کے اندر ایک ہادی کو، ایک رہنما کو مبعوث کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتا رہا۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر چوکیدار فرشتے مقرر کیے ہیں جو آگے اور پیچھے سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں تو زمین کے اوپر کوئی جادوگر، کوئی جن، کوئی شیطان انسان کے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکتا۔